اصل کے رضا حق کی ہے صدا حشر شان ہے کیا؟ تو آپ کی وہ شان ہے کہ آپ کے باغ میں ایک ابراہیم سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد میں جب آپ کی نظر اس بزرگ کے اوپر پڑی تو آپ دوڑ کر گئے اور بزرگ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ایک گھنے سائے دار درخت کے نیچے لے گئے، کہا کہ حضور آپ یہاں بیٹھیے، میں آپ کے لیے پھل لے کر آتا ہوں۔ اب آپ باغ میں گئے اور ایسے درخت کے پاس پہنچے جس میں اچھے سے اچھا اعلیٰ قسم کا پھل تھا، انگور کو، جو سب سے بہتر آپ کے باغ میں انگور پکا ہوا تھا، اس سے ایک خوشہ توڑ کر، ایک جھنگل توڑ کر لائے اور حضرت کی بارگاہ میں پیش فرمایا، کہا کہ حضور یہ تناول فرما لیجئے آپ۔ اللہ اللہ، جب سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس میں سے انگور کو تناول فرمایا، انگور کے خوشے سے جب انگور توڑ کر کھائے تو کھانے لگے، دل سے دعائیں نکل رہی تھی، ادھر دل سے دعائیں نکل رہی تھی۔ تو جب آپ ان کے کردار سے، ان کے محبت سے، ان کے ادب و احترام سے، ان کی مہمان نوازی سے جب اتنے خوش ہوئے، اللہ اللہ، میرے اللہ اللہ، سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک تھیلا تھا، لوگوں اس تھیلے میں سے کچھ روٹی کا ٹکڑا نکالا، ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اور نکالنے کے بعد میں اپنے منہ میں رکھا، منہ میں رکھنے کے بعد میں اسے چبایا، چبانے کے بعد میں معین الدین کے ہاتھ میں دے دیا اور ارشاد فرمایا بیٹا اسے کھا لے، بیٹا اسے کھا لے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس روٹی کے ٹکڑے کو چبایا، لوگوں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے گئے، اور وہ روٹی کا ٹکڑا میرے حلق سے نیچے میرے پیٹ میں گیا تھا، میری دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی، دل سے میرا، دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا، میرے دل سے محبت دنیا بھی نکل گئی تھی، محبت باغ بھی نکل گئی تھی، ساری محبتوں نکل گئی میرے دل کے اندر سے۔ اب میرے دل کے اندر ایک ایسا چراغ روشن ہوا، ایک ایسا چراغ روشن ہوا جس چراغ کی روشنی سے، جس چراغ کی روشنی سے میں نے ہر ایک چیز کو ملاحظہ فرما لیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں وہ شان ہے میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ عظمت ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ کے دل سے دنیا کی محبتیں نکل گئی، اب باغ بھی سامنے ہے، چکی بھی سامنے، اللہ اللہ، خواجہ غریب نواز نے باغ کو بھی فروخت کر دیا، چکی کو بھی فروخت کر دیا، ساری چیزوں کو بیچ دیا، اور جو بھی رقم حاصل کی تھی لوگوں، اس رقم کو اپنی ذات کے طور پر، اپنی ذاتی خدمتوں میں، اپنی ذاتی کاموں میں اسے صرف نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ایسی جگہ پر لگایا، غریبوں کو آواز دی، مسکینوں کو آواز دی، سنجر کے اندر پورے لوگوں، غریبوں مسکینوں کو بلا کر ان کے اوپر ساری دولت کو خرچ فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خرچ فرمایا، ایسا خرچ فرمایا کہ ایک روپہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ 15-16 سال کی عمر گئے، دل کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہوا، سبحان اللہ۔ دل کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہوا۔ جب علم حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہو گیا تو آپ اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے شہر بخارا کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب شہر بخارا کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں جانے کے بعد میں اپنے اساتذہ سے علم ظاہری کو حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، اور علم حدیث حاصل کیا، علم فقہ حاصل کیا، سارے علوم و فنون کو جب سیکھ لیا اور جب اس سے فارغ ہو گئے تو پھر آپ کے دل کے اندر ایک اور جذبہ پیدا ہوا، اور وہ یہ جذبہ تھا، کہا کہ اب میں کسی ایسے مرشد کو تلاش کروں جو مجھے علم باطنی بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مختصر
طریقے سے آپ کو میں وہ جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ پھر علم معرفت کی تلاش میں نکلے. علم باطنی جو دل کا اندر کے نظریں یہاں دیکھ رہی ہو، نظریں یہاں اس کو دیکھ رہی ہو، لیکن اس کا دل اور نظریں ایک ظاہر میں آنکھیں بند ہو اور دل اس کی نظر لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہو. آنکھیں بند ہو، لوح محفوظ پر اس کی نظریں جمی ہوئی ہو، وہ علم باطنی کی تلاش میں. اب وہاں سے نکلے تو ایک سرزمین ہے ہارون، وہاں ایک ہستی کا ذکر تھا جن کا نام سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے آپ کا نام ہارون تھا، اس لیے آپ اس طرف آپ کی نسبت ہے، اس لیے ہارونی کہا جاتا ہے آپ کو. سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب دربار میں چلتے آپ کے دربار میں جب پہنچے وہاں، اور پہنچنے کے بعد میں جب وہاں آپ کی زیارت ہوئی، سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے دل کے اندر، کہا کہ یہی ہے وہ دربار، یہی ہے وہ ذات جہاں سے یہ علم حاصل ہوگا، جہاں سے یہ علم حاصل ہوگا. تو جب آپ ان کے دربار میں آئے، دربار میں آنے کے بعد میں آپ جس مسجد میں تشریف فرما تھے، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں آپ وہاں تشریف فرما تھے، اور وہاں اتنے درویش اور مشائخ تھے کہ آپ نے ان سب کی موجودگی میں سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت فرمانی چاہیے، آپ کا مرید ہونا چاہا. آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی وقت ہے. کہا کہ آپ 2 رکعت وضو فرما کر آئیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، اور پھر سورہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر رک کیجئے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے. جب سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا 21 مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب یہ ساری